إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والغيرة العباسية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجهود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. میرے خیال میں شعبان المعظم میں جتنی ہستیوں کی آمد ہے سب کی مبارک بنتی ہے. مولا امام زمانہ حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت اقدس میں مولا کی خدمت میں چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات محمد وآل محمد. ماہ رسالت کی آمد مبارک ہو. رجب المرجب ماہ ولایت ہے. شعبان المعظم ماہ رسالت ہے. رمضان مبارک ماہ توحید و خدا ہے. جیسے رجب سے گزرے بغیر شعبان میں داخل نہیں ہو سکتے اور شعبان سے گزرے بغیر رمضان تک نہیں پہنچ سکتے، ویسے ولایت سے گزرے بغیر رسالت تک نہیں آ سکتے اور رسالت سے گزرے بغیر توحید تک نہیں آ سکتے. تو کربلا والوں کی خوشیوں کا مہینہ ہے. یہ جملہ آپ تک پہنچا. ایک مل کے سلوات بھیجیے گا تمام کربلا والوں. آئے شبیر بھی اور زینب بھی اس ماہ میں. آئے شبیر بھی اور زینب بھی. قاسم و اکبر محروسہ نگینہ آ گیا. قاسم و اکبر محروسہ نگینہ آ گیا. جان قربان ہو شعبان معظم تجھ پر. جان قربان ہو شعبان معظم تجھ پر. کربلا والوں کی خوشیوں کا مہینہ. مل کے بلندر حسینی اور حیدری صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ محمد. یکم شعبان المعظم زینت پنجتن کی عید ہے. الفاظ پہ غور کیجیے گا. 3 شعبان المعظم تکمیل پنجتن کی عید ہے. دیکھیں جب تک اب عبداللہ الحسین علیہ السلام اس روئے زمین پہ تشریف نہ لے آئے تطہیر رکی رہے گی.
آئے مودت رکی رہے گی، آئے مباہلہ رکی رہے گی، اس لیے کہ جب حسین آ جائے تب مصداق یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا تب مصداق فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اس آیت کا مصداق اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام زمین پہ تشریف نہ لے آئے۔ یکم شعبان المعظم زینت پنجتن کی عید ہے، 3 شعبان المعظم تکمیل پنجتن کی عید ہے، 4 شعبان المعظم تسکین پنجتن کی عید ہے، 7 شعبان المعظم شبیہ پنجتن کی عید ہے۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام فقط شبیہ رسول اللہ نہیں، شبیہ پنجتن۔ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، جو امام حسین علیہ السلام کی سند ہے، ابو عبداللہ الحسین کی سند کہ جو خلق اور خلق میں سب سے زیادہ رسول اللہ کی شبیہ ہے۔ کیا کہنا۔ لہذا میر انیس نے لکھا کہ آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا۔ آفاق یعنی پوری کائنات میں کون ہے جو رسول اللہ کی شبیہ ہو، جو سب سے زیادہ شبیہ ہو؟ غور کیجیے گا، اگر اگلا مصرع پہنچا سکا تو ایک لطف روحانی محسوس کریں گے۔ آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب، آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا، ایک مہر نبوت ہی نہ تھی اور تو سب تھا۔ چار شعبان المعظم آدم آل محمد کی عید ہے۔ امام زین العابدین اسلام کا ایک لقب ہے آدم آل محمد، اس لیے کہ کربلا میں آل محمد ختم ہو جاتے اگر امام زین العابدین علیہ السلام نہ ہو، تو جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، ویسے ہی آدم آل محمد ہے امام زین العابدین سید الصابرین علیہ السلام، کہ آل محمد کی جو پوری نسل ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام سے آگے بڑھی، اس کیفیت میں کہ اگر مسند مولا زین العابدین علیہ السلام کو لکھا جائے تو مرحوم علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ یہ کہا کرتے تھے کہ 100 جلدیں چاہیے اس کے لیے۔ ان جیسے معتبر عالم کا بیان ہے کہ 100 جلدیں۔ مسند کا مطلب کیا ہے کہ جس حدیث کی سند میں امام زین العابدین علیہ السلام آتے ہوں، واقعہ کربلا کے بعد جو سنت نبوی کو زندہ رکھنے والے ہیں وہ مولانا زین العابدین سید الصابرین علیہ السلام ہے۔ نہج البلاغہ کے خطبوں کے راوی مولانا زین العابدین علیہ السلام ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعاؤں کے راوی مولانا زین العابدین علیہ السلام ہے۔ آپ غور فرمائیں، لہذا سنت نبوی اور سنت پنجتن کو زندہ رکھنے والے مولانا زین العابدین علیہ السلام۔ حتیٰ یہ میں ایک فقرہ کہہ دوں یہاں پر، امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کیا قرآن کو لحن میں پڑھنا جائز ہے؟ امام نے کہا اگر غنا نہ ہو تو جائز ہے، اس لیے کہ میرے جد زین العابدین، جبکہ مولانا رضا خود اپنے زمانے کے علی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اپنے جواب کو مسترد کر رہے مولانا زین العابدین سید الصابرین علیہ السلام کے ذریعے سے آدم آل محمد ہے۔ اور تمہارے اب ذرا غور کیجیے گا کہ اور 11 شعبان المعظم گلبدن امام حسن علیہ السلام کی آمد ہے۔ وہ کتاب جناب بلال کاظمی صاحب کی جو بیعت ہے کہ کتاب جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں، جو رجز حضرت شہزادہ قاسم کی کتاب جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں، تمہارے جسموں کو تقسیم کرنے آیا ہوں، یہ قاسم ابن حسن۔ اور 15 شعبان المعظم منتخب کربلا، منتخب مصائب پنجتن کی آمد ہے۔ ایک مل کے اور صلوات دیجیے گا یہاں سے وہاں تک، محمد اللہم صلی علی مسجد پر جاؤ جی۔ لیکن مجھے ایک آیت سورہ رحمان سے پڑھنی ہے، ایک سورہ بقرہ سے، ایک سورہ احزاب سے، ایک سورہ حج سے، ایک سورہ آل عمران سے، اور جشن مکمل ہو جائے گا جی۔ 5 آیتیں پڑھنی ہیں پنجتن کے ذکر کے صدقے میں۔ آیت جب سورہ رحمان سے پڑھنے لگا ہوں، یہ 12 میں آپ کی خدمت میں پڑھ چکا ہوں،
لیکن ظاہر ہے کہ القرآن و بھی کماتا ہے. شمس قرآن ایسے جاری رہتا ہے جیسے روز سورج اور چاند کی روشنی نہیں ہوتی ہے. تو اس میں نہیں کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. دیکھیں یہ جو کچھ ہے شعبان المعظم کا مہینہ، یہ در حقیقت شجر طیبہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عرش پہ قائم کیا بی بی فاطمہ الزہرا اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے درمیان عقد اور ازدواج، اس کا جو سلسلہ تسلسل ہے آپ جان رہے ہیں نا، تو وہ نورانی سلسلہ ہے. تو یہ مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو عصمت کے سمندروں کو ملایا، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک حد فاصل ایسا کہ کبھی بھی ایک دوسرے سے تجاوز کر ہی نہیں سکتے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. غور کی جگہ اس پر اس کا ترجمہ معمولاً ہم روا روی میں کرتے ہیں کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، جبکہ یہاں کوما تسنیہ کا صیغہ ہے. فبأی آلاء ربکما، تم دونوں. اس کا ایک باطن اس کی تعویل ہے، دشمنان اہل بیت مراد ہے کہ تم دونوں کی کیا اوقات اور حیثیت ہے. یہ امام نے فرمایا کہ تم کیسے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کر سکتے ہو. اس کا جو ظاہر ہے وہ کوما سے مراد ہے جن اور انس. تم جن اور انس کیسے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر سکتے ہو. پتہ چلا کہ جب اس شجرہ طیبہ کا ذکر ہے اور بی بی فاطمہ مولا علی علیہ السلام کا ذکر ہے تو اللہ نے فقط انسانوں پر نعمت نہیں قرار دیا. بات پہنچ رہی ہے، میں کچھ کہنے لگا ہوں. برابر سے جنوں پر بھی نعمت قرار دیا، برابر سے ہر ہستی اور ہر مخلوق پر نعمت ہے. بھائی جبھی تو فطر و سایہ وہ تو فرشتہ ہے نا. بالوں پر لے کر چلا گیا اب عبداللہ حسین علیہ السلام سے، تو وہ آیا ہے اور بالوں پر لے کر. ایک بات عرض کروں، حضرت نوح علیہ السلام کو جب لوگ پتھر مارتے تھے نا، بہت زیادہ صبر کیا انہوں نے، بہت ہی زیادہ صبر. تو جب ان کو پتھر مارتے تھے لوگ وہ شدید زخمی ہو جاتے تھے. جب وہ کشتی بنا رہے ہوتے تھے تو لوگ ان کا تمسخر اڑا دیتے اور وہ پتھر بھی مارتے تھے، بہت زخمی ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو رکھا تھا کہ وہ فرشتہ آتا تھا اور نازل ہوتا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کے جسم پر اپنے پروں کو مس کرتا تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام کے جو زخم تھے نا ٹھیک ہو جاتے تھے. کہہ دیا میں نے سننا. فرشتے کے پروں سے جسے شفا مل جائے اسے نور کہتے ہیں، جس کے چولہے سے فرشتے کو پر مل جائے اسے حسین کہتے ہیں. پھر کہا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. لؤلؤ سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے. تم دونوں یعنی جن و انس، حسن حسین نعمت ہے جن پر انس پر سب پر. اللہ نے کہا تم دونوں، یعنی اس لیے کہ حسن حسین نعمت ہے جنوں پر بھی، اور پھر واقعات بھی ہیں بہت سارے. میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں. تو سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس خانوادے کا ذکر کیا ہے. ایک بات ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ احزاب کی آیت جو آیت اطہیر ہے، میں تبرکن پڑھتا ہوں، جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی طہارت کا کما حقہ اعلان ہوا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، پر بات مکمل ہے. تطہیرہ یعنی جو طہارت کا حق ہے جو اللہ کہتے ہیں. ایک سلمان پیجیے گا یہاں پر آیت اطہیر کی شان. اللہم صلی علی وعجل فرجهم. اب ذرا غور کیجیے گا، دیکھیں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک آیت سے جوڑوں، کیونکہ شعبان المعظم کا مہینہ وہ ہے کہ فخر ابراہیم کے یہاں سردار اسماعیل کی آمد ہے. علی فخر ابراہیم، حسین سردار اسماعیل ہے. تو فخر ابراہیم کے جو کہ سردار اسماعیل کی آمد ہے، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 125، وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا. کیا؟ أَن طَهِّرَ بَيْتِي. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا ہے کہ وہ میرے گھر کو پاک رکھیں گے. میں یطہرکم تطہیرا سے جوڑ رہا ہوں اسے. علامہ طباطبائی نے بھی کہا کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت کسی دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے. وہاں یطہرکم تطہیرا، یہاں ان طہر بیتی، امر کا صیغہ ہے. ابراہیم اور اسماعیل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عہد لیا کہ وہ طاہر رکھیں گے. اچھا، اب اس اعتراض کا جواب بھی آپ کے ذہن میں، مجھے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یطہرکم تطہیرا چونکہ باب تفعیل سے، اور اس کا ایک ترجمہ یہ پاسبلٹی ہے کہ بن سکے کہ پاک کیا جائے، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. تو بعض جو ناصبی سلفی افراد تھے انہوں نے کہا کہ جناب اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے تو بھائی کچھ ہوگا تو میں پاک کیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے یہ ترجمہ بھی اس کا کیا ہے. تو ان طہر بیتی میں کیا کریں گے آپ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر کے لیے بالکل وہی صیغہ ہے کہ
اللہ کا گھر کچھ تھا نعوذ باللہ مثال کے طور پر کہ اس کو پاک کیا ابراہیم نے یا پاک رکھا. اچھا اس ترجمے کے لیے انہیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ اتنا سوچتے کہ مولا علی کے بغض میں اور امام حسن اور امام حسین کے بغض میں انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ پاک کیا جائے. اس چادر میں سب سے پہلے تو رسول اللہ موجود ہے جس کی جو رسول سے نسبت ہوگی اس کی وہی مولا علی سے نسبت ہوگی. یہ وہی بات ہے کہ من کن تو مولا فعلی مولا کا ترجمہ من کن تو مولا پہ کیا کرتے ہیں آپ فہذا علی مولا پہ وہی ترجمہ ہو جائے گا. تو آپ رسول اللہ کے لیے کیا کہیں گے طاہرکم تطہیرا میں وہی ترجمہ کر لیجیے مولا علی کے لیے بی بی فاطمہ کے لیے امام حسن کے لیے امام حسین کے لیے. الطاہرہ وہی تھی. تو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا اللہ نے کہ آپ میرے گھر کو پاک رکھیں گے. لیکن انہوں نے پاک تو رکھا لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ اس میں پھر ایک رجس آ گیا تھا. وہ کون سا رجس تھا؟ سورہ حج کی آیت ہے کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان. بت آ گئے تھے اور بت سب سے بڑا رجس ہے. اللہ نے قرآن میں کہا بت آ گئے نا واپس. پھر ایک بت شکن کی ضرورت تھی کہ وہ بتوں سے ایسے پاک کرے کہ پھر قیامت تک وہاں بت نہ آ سکے. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے پاک رکھا اس گھر کو لیکن بعد میں بت آ گئے. پتہ ہے کیوں؟ بعد میں آئے نا بت. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے بعد میں بت آ گئے. وہاں پر کعبے میں بت رکھ دیے گئے. اس لیے کہ توجہ کیجیے گا خانہ کعبہ کی طہارت کا ذمہ اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل کو دیا. جب تک وہ رہے وہ طہارت رہی. کیا کہنا جب تک وہ رہے تو طہارت رہی. جب وہ دنیا سے چلے گئے تو بہرحال ایک رزق بدھ کی شکل میں آ گیا. اہل بیت کی طہارت کا ذمہ کسی مخلوق کو نہیں لکھا ہوا. انما یرید ساتھ پڑھیں اللہ کا ارادہ یہ ہے جب تک اللہ ہے جب سے اللہ ہے. اہل بیت کی طہارت چونکہ اللہ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. اب ایک لطیف استخراج کرنے لگا ہوں. میں ضروری نہیں کہہ رہا کہ اس کو برہان کی شکل میں پیش کر دوں لیکن بہت لطیف استخراج ہے. بیت کی طہارت کا ذمہ ہے ابراہیم اور اسماعیل کے پاس. شعبان المعظم کا مہینہ لہذا جشن اہل بیت کا لہذا میں پڑھ رہا ہوں یہ بات. شعبان المعظم کے مہینے میں آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ بیت کی طہارت کے ذمہ ہے ابراہیم اور اسماعیل کے پاس. اہل بیت کی طہارت کا ذمہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. پتہ چلا بیت اور اہل بیت کی طہارت میں اتنا ہی فرق ہے. بیت اور اہل بیت کی طہارت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ابراہیم علیہ السلام کے مخلوق ہونے میں. ایک گانا حیدری کا حق بنتا تھا یہاں پر آپ میں سے کسی نے نہیں لگایا. تو وہ فرق اسی طرح سے. اور یہ کیوں تعجب کی بات نہیں ہے. حضور مکرم سے روایت ہے. میں میڈیا پر علماء اہل سنت سے بھی سن چکا ہوں اور خود میڈیا پہ پڑھ بھی چکا روایت. اس کا مطلب ہے کہ متفق علیہ روایت ہے کہ حضور مکرم نے خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کے فرمایا کہ اے کعبہ تیری بہت عظمت رکھی اللہ نے لیکن یاد رکھنا تیری عظمت مومن کی عظمت سے زیادہ نہیں ہے. جو مومن کا احترام ہے وہ کعبے سے بھی زیادہ ہے. یہ حضور مکرم نے وہاں فرمایا. تب مومن کی عظمت کعبے سے زیادہ ہے تو امیر مومنین کی عظمت کیا ہے؟ سورہ رحمان کی آیت سے ہم گئے سورہ بقرہ کی آیت پر مرج البحرین یلتقیان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خانوادے کو نعمت بنایا جنہوں اس دونوں کے لیے. اس کے بعد ہم نے آپ سے سورہ بقرہ کی آیت پیش کی کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے اللہ نے کعبے کی طہارت کا عہد لیا تھا لیکن سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل البیت کی طہارت کا خود اپنے ذمہ لیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہیں سے جوڑ لیجیے. اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ اہل بیت علیہ السلام کی طہارت کمال طہارت جو حق طہارت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے.
تو ہر رجز اس سے دور رکھا، اس کا مطلب ہے کہ جو ان سے دور ہے وہ رجز ہے خود بخود، اور جو جتنا زیادہ دور ہے وہ اتنا ہی بڑا رجز ہے، جو جتنا زیادہ دور ہے وہ اتنا ہی بڑا رزق ہے. یہیں سے آپ جوڑ لیجئے سورہ آل عمران کی آیت پر. آیت مشہور ہے لیکن پھر شاید ایک نتیجہ کچھ قابل ہو. آپ سنیے گا کہ جو مباہلہ میں کہا ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. یہاں پر بتایا اللہ نے کہ رزق کیا ہے، اس انداز سے کم بیان ہوتا ہے. یہ تو اہل بیت کی شان میں مولانا صاحب آیت، یہ کہاں سے اس میں رزق کا جی ہے. ابناءنا سب جانتے ہیں، امام حسن امام حسین رسول کے بیٹے بن کے گئے. نساءنا بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا نساء نبوت بن کر گئی. انفسنا امیر المومنین علی بن ابی طالب الاسلام نفس رسول بن کر گئی. یہ ہے ابناءنا نساءنا انفسنا. لیکن خالی یہ لفظ تھوڑی ابناءنا و ابناءکم. ابناءنا تو آپ کو معلوم ہے، ابناءکم کون ہے؟ بھائی ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. تو جب ابناءنا ہے کوئی تو ابناءکم بھی ہے کوئی. وہ کون ہے؟ نساءنا و نساءکم. عیسائی تو سامنے آئی نہیں. پھر ہم اپنی عورتوں کو لاتے، تم اپنی عورتوں کو. نساءکم کون ہے؟ اشارہ اگر آپ سمجھ سکیں میں کہہ رہا ہوں. کبھی بھائی عیسائی تو سامنے آئے اور لعنت قبول کی نہیں. اس کے بعد کوئی خاتون کبھی پنجے تل کے مقابلے میں آ جائے. نساءنا ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا. نساءکم کون ہے؟ انفسنا وانفسکم. انفسنا علی بن ابی طالب ہے، انفسکم بھی کوئی ہے. جو جہاں کہیں ابنا انا کے مقابل پر آیا وہ ہے ابناءکم. جو کہیں نساء انا کے مقابل پر آ جائے وہ ہے نساءکم. جو انفسنا کے مقابل پر آ جائے وہ ہے انفسکم. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. محمد بلند السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد. کربلا میں ابوالفضل عباس السلام نے خط کھینچا تھا. یاد ہے؟ کربلا میں ابوالفضل عباس السلام نے خط کھینچا تھا اور اس طرح سے کتابوں میں ملتا ہے کہ 30,000 کا لشکر ایک طرف ہے اور ابوالفضل عباس السلام نے خط کھینچا اور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام ساتھ میں ہے. اور شہزادے سے فرمایا کہ اپنے بابا سے اجازت طلب کر کے آئیے کہ اس میں سے آدھا لشکر میرے حوالے، 1/4 آپ کے حوالے، 1/4 تمام انصار حسین. اب یہ اور آقا ابو عبداللہ حسین علیہ السلام خیمے سے باہر ہی تشریف نہ لائے، زحمت ہی نہیں دیتے. لیکن یاد رکھیے گا میزان تلوار چلانا نہیں ہے، میزان حکم امام ہے. عباس جیسے نفس حسین ہے، خبر ہے بنی ہاشم میں، خود سے تلوار نہیں چلائیں گے جب تک ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کا اذن نہ آ جائے. کیونکہ میزان فقط تلوار چلا کر قتل کر دینا نہیں، میزان حکم امام پر تلوار چلا کر قتل کرنا ہے. بڑا فرق ہے اس میں. میزان ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کا حکم ہے. وہ خط کھینچا اور پھر جب اجازت دینے کے لیے تشریف لے گئے. یہ 9 محرم کی بات تھی. امام حسین علیہ السلام نے باذن پروردگار اس جنگ کو ملتوی کر دیا کہ عاشور کے دن. کوئی ایک بھی وہاں سے یہاں نہیں آیا اس خط سے. میں کہتا ہوں یہ خط آج تک باقی ہے. اس لیے کتنی آپ مجلس حسین میں بلاتے رہے آتے نہیں ہیں. خط ابوالفضل عباس السلام آج تک باقی ہے. تو یہ مومن اور منافق کی پہچان ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کے اس نفس نے کر دی. اس لیے کہ عباس شبیہ حیدر کر رہا ہے. جیسے محبت علی بن ابی طالب مومن منافق کی پہچان ہے، ویسے ہی شبیہ ذوالفقار، شبیہ حیدر کے ہاتھ میں شبیہ ذوالفقار ہی ہے نا، وہ بھی مومن اور منافق کی اس طرح سے پہچان ہے. بات کو میں سمیٹ کے ختم کر دوں. دیکھیں اتنا بڑا در ہے، اتنا بڑا مقام ہے. صادق آل محمد سے روایت ہے، امام کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ امام نے اپنے پاس ایک رومال میں سے خاک کو نکالا، اس پہ سجدہ کیا خاص. آپ تصور فرمائیے گا
ابھی نے کہا کہ مولا خاص اس خاک پہ نکال کے کیوں سجدہ کیا؟ کہ یہ میرے جد حسین کی خاک ہے، اور جو اس پر سجدہ کرے اللہ اس کے لیے زمین و آسمان کے حجاب کو کھول دیتا ہے۔ جو حسین کی خاک پر سجدہ کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے زمین و آسمان کے پردوں کو ہٹا دیتا ہے۔ صادق آل محمد جو خود وقت کے حسین ہے وہ یہ فرمائے کہ جب میں سجدہ کروں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مجلس کا دن چند دنوں قبل گزرا تھا، تو اس میں جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آمد ہوئی نا زمین پر، تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اس سے پہلے ہی کہ اللہ مجھے قریب ایک بیٹا ایسا عطا کرے گا کہ لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ امیر المومنین کا فرمان کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، زمین آسمان کے جو ظاہری پردے نا یہ ہٹ بھی جائیں تو علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والا نہیں۔ جی تو غور فرمائیں، تو ابل فضل عباس السلام دیکھیں، مولا موسیٰ کاظم السلام بھی باب الحوائج ہے، ابل فضل عباس السلام بھی باب الحوائج ہے۔ ہاں، تو ہر باب الحوائج کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خانوادہ آل محمد سے ہے یہ مقام رکھا ہے کہ لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ کیا شان کے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، علی جیسا چاند جس سے روشنی حاصل کرے اسے محمد کہتے ہیں، حسین جیسا سورج جسے اپنی روشنی عطا کر دے اسے قمر بدی حاصل کرے۔ ابل فضل عباس السلام۔ بات کو میں تمام کر دوں عزیزوں، آہستہ سے سمیٹوں بات کو کہ بھائی شعبان المعظم کی عید ہے، ظاہر ہے آپ کے یہاں پر اور ہر مومن کے دل میں خوشی ہے، چہرے پر تبسم ہے۔ اگر واقعی کوئی اہل بیت علیہ السلام کی عید کا سوچ کر اس نیت سے مسکرا دے تو یقین فرمائیے مسکرانا بھی قربت اللہ ہے۔ میں بغیر مبالغہ سے کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ کا اچھا لباس پہن کر یہاں آنا یہ قربت اللہ ہے، آپ کا خوشبو لگانا اس پر ثواب ہے، اس لیے کہ جتنا جو تکریم اہل بیت کر لے، جتنا جو تکریم اہل بیت کر لے، حارث ہمدانی نہیں، شدید دھوپ گرمی شدید مدینہ میں آپ جانتے ہیں کس طرح کا، اس میں جاتے ہیں امیر المومنین کے پاس، دق الباب کیا، مولا علیہ السلام باہر تشریف لائے، حارث ہمدانی کیا ہوا؟ ابھی صبح تو ملاقات ہوئی تھی، کہا مولا بس آپ کی محبت دل میں ایسی تھی کہ چاہ رہا تھا ایک دفعہ اور دیکھ لوں، آپ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ مولا نے کہا کہ اگر کوئی اس محبت میں سچا ہو تو 3 مقام پہ مجھے دیکھے گا، تو مجھے دیکھنے آئے ہو نا، ثلاثۃ مواضع کا 3 مقام پہ وہ مجھے دیکھے گا۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے انگشت مطہر سے اشارہ کیا اپنے حلق کی طرف، کہ جب اس کی جان یہاں تک پہنچ جائے تب دیکھے گا مجھے، اور صراط پر دیکھے گا، پھر کوثر پر دیکھے گا۔ ساتھی کوثر پر مل کے بلندر صلوات بھیجے محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب احمد جاوید صاحب اہل سنت شاعر ہیں، ان کا ایک انہوں نے مصرع طرب پہ کراچی میں ایک مشاعرہ پڑھا تھا، فلسفی بھی ہیں اپنے طور پر، ایک عالم بھی ہیں، انہوں نے یہ مصرع کہے تھے، شاید یہ 2 پہلے مصرع تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہوئے، لیکن بس اس کو آخری اور کچھ سنا کے بعد تمام کروں کہ اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون، سائل نے کبھی درس علی کے نہ سنا کون۔ یہ آپ نے ایسے سن لیا؟ کیا بات ہے، کیا شان، سائل نے کبھی درس علی کے نہ سنا کون۔ یہ اس بات کا جواب بھی ہے کہ اگر انہوں نے علی کا غصب کیا تھا تو پھر وہ آتے تھے جب علی کے پاس، تو علی کیوں جواب دیتے تھے؟ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو کیوں اللہ رزق دے رہا تھا فرعون کو؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اور فرعون کے تعلقات بڑے اچھے تھے، اللہ کا فرعون جیسے کو بھی رزق دینا اس کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے، علی کا ان جیسوں کو بھی جواب دینا علی کے امام مبین ہونے کی دلیل ہے۔ جی جی، پھر یہ 2 مصرے میرے دل کے بڑے قریب ہیں، اہل سنت شاعر ہیں لیکن بڑا اچھا بہت ہی لطیف لکھا، کہتے ہیں اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون، سائل نے کبھی درس علی کے نہ سنا کون، اور ان 3 سوالات پہ موقوف ہے سب کچھ، دنیا اور آخرت سب ان 3 سوالات پر ہے، ان 3 سوالات پہ موقوف ہے سب کچھ، یعنی ہے علی کون، نبی کون، خدا کون۔
صلی علی محمد وعجل فرجهم. تو عزیزوں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو آپ جانتے ہیں کہ اس میں با مسمہ ہے، واقعا مولا علی علیہ السلام کی 14 بیٹیاں ہیں. ایک جملہ بالکل ذہن میں اس وقت آ رہا ہے، مولا علیہ السلام کی 14 بیٹیاں، 13 بیٹیوں کے لیے زینت ہے کہ وہ علی کی بیٹی ہے. 13 بیٹیوں کے لیے زینت یہ ہے کہ وہ علی کی بیٹی ہے. علی کے لیے زینت یہ ہے کہ بی بی زینب کے بابا ہیں. ثانیہ بنت رسالت تیرا منصب کیا ہے؟ ثانیہ بنت رسالت تیرا منصب کیا ہے؟ تو نہیں ہے تو پھر انسان کا مذہب کیا ہے؟ یہ بھی زینب نہ رہے تو کربلا نہ رہے، کربلا نہ رہے تو مذہب ہی نہ رہے کوئی. تو نہیں ہے تو پھر انسان کا مذہب کیا ہے؟ کس کے بس میں ہے تیری ذات کا عرفان بھلا، صرف شبیر بتا سکتا ہے زینب کیا. میں نے ایک بات شاید پہلے کبھی بہت سارے ظاہر مختلف اینگل سے بات آتی ہے، اب اتنی ہستیوں کا جب ذکر ہو ایک ساتھ تو ایک کامن مشترکہ سبق اور درس 2 جملوں میں وہ کیا ہو سکتا ہے؟ للہیت سیکھ لیجیے. للہیت، اللہ کے لیے، بس جو ہے اللہ کے لیے. اب آپ دل حسین صبح عاشور کا آغاز ہے، اللہم انت ثقتی و رجائی فی کل حال. پروردگار تو ہی میرا آسرا، تو ہی امید ہے ہر حالت میں. عصر عاشور ذوالجناح سے زمین پہ تشریف لا رہے، بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ. سجدہ آخر میں اب آپ علیہ السلام کے لبھائے مبارک حرکت فرما رہے تھے. دشمن فوج کے رپورٹر کا بیان ہے کہ میں نے سوچا کہ کہیں بددعا تو نہیں کرے، تو میں نے قریب جا کر سنا تو کہہ رہے تھے الہی رضن بقضائک و تسلیم لامرک لا معبود سواک. حسین تیری رضا پر راضی ہے، تیرے سامنے سر تسلیم خم ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے. اول و آخر للہیت، جس کے وجود میں للہیت آ جائے. آپ اس کو شروع کیجئے بہت براڈ اسپیکٹرم سے اور پھر زندگی کے فردی معاملات پر آ جائیے. حتیٰ یہ کہ والدین کا اپنی اولاد سے محبت ایک فطری بات ہے. کتنے ہی والدین ایسے ہیں، آپ نے گفتگو میں کبھی کسی سے بات کی ہو کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے زندگی میں بہت کچھ کیا، آخر میں چھوڑ کے چلے گئے. آخر میں انہوں نے وہ ہمیں ریٹرن نہیں کیا جو ہم نے کتنا کیا تھا ان کے لیے 30 سال تک، مثلا 20 سال تک. یہ درد میں نہیں کہتا کہ یہ غیر فطری، یہ ہے، لیکن آپ اس پہ غم نہ کریں. آپ کی کوئی محنت ضائع نہیں کی اگر آپ نے للہیت کے ساتھ کی. اس نے آپ کو ریٹرن نہیں دیا نا، اللہ کے پاس وہ محفوظ ہے. جس کے رشتوں میں للہیت ہے نا، اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں قربت اللہ کیا کر سکتا ہوں. چور زوجہ کا رشتہ ہے، للہیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر محبت ہے، مودت ہے. کتنے ہی کیسز ایسے ہیں، 30 سال 40 سال زندگی گزاری ہم نے، میں نے اتنا کچھ سیکریفائس کیا اور پھر اس نے پلٹ کے کس طرح سے جواب دیا ہے، کس طرح سے سلوک کیا. اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا تو آپ کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوا. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثى، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہوا ہے ہم کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرتے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یاد رکھو تمہارا رب بھولتا نہیں ہے. ہم 20 سال پہلے کیا ہوا تھا ہم بھول چکے ہیں، کبھی 2 دن پہلے کیا ہوتا بھول چکے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھولتا نہیں. تو یاد رکھیے گا، یہ بات تمام کر رہا ہوں میں کہ اگر للہیت سیکھ لی ہم نے اس خانوادے سے تو اس سے بڑھ کر کوئی سبق ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد ریگریٹ نہیں ہے. میں ایک جملہ ایک اور حوالے سے پیش کر چکا ہوں، یہاں کہہ رہا ہوں کہ جس کی زندگی میں ہر کام للہیت کے ساتھ ہے اس کی زندگی میں کوئی بند گلی نہیں ہے. وہ جا کے کہیں پہ اسٹک نہیں ہو جاتا کہ بھئی اب کیا کروں میں، کیونکہ کیا تھا اللہ کے لیے. اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے. بات واضح ہو رہی ہے. اور یہ اگر جتنا جلدی یہ بات سیکھ جائے اتنا اچھا ہے. اتنا پچھتاوا کم ہے.
اتنا افسردگی کم ہے، اتنا ڈپریشن کم ہے، اتنا اسٹریس کم ہے. جتنا آپ تصور فرمائیے گا، شعبان الموسم کا جشن ہے، کہتا ہے علامہ نقوی صاحب نے جملے کو لکھا ہے کہ جو دشمن فوج کا رپورٹ ہے اسی کا بیان ہے کہ میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس کا بھائی شہید ہو چکا، جس کے بیٹے شہید ہو چکے ہوں، جس کے بھانجے بھتیجے شہید ہو چکے ہوں، اور جس پر مصائب اس کیفیت میں آ چکے ہوں. کلما جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا عاشور کا، اشرقت وجہ الحسین، حسین کے چہرے کا نور اور زیادہ آیا اور روشن ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ کیا؟ جس پر تو تکلیف آج کا چہرہ تو مرجھا جاتا ہے، ہاں اس کا چہرہ تو ختم ہو جاتا ہے. عام دنیا کے حالات میں دیکھیں وہ تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ تو ختم. وہ تو کیوں ہے؟ جو کچھ ہے للہیت کے ساتھ. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام فرمائے کہ پروردگار یہ بھی آسان ہو گیا، ہون لی الامر، جب شہزادہ علی اصغر کو بھی دل لگا، اگرچہ کہ مصائب کا بیان ہے لیکن میں اس کو ایک درس کی صورت میں پڑھ رہا ہوں. لانہ بعینی، پروردگار یہ بھی حسین کے لیے آسان ہو گیا اس لیے کہ تو دیکھ رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو دیکھ رہا ہے. جس کو یہ یقین ہے کہ تو دیکھ رہا ہے، یہ ایک ایسا مشترکہ درس میں نے کہا جتنا جلدی سیکھ جائے اچھا ہے. وہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ جب میت میں شریک تھے تو صحابی نے کہا کہ مولا یہ جو مر گیا ہے شخص اگر یہ زندہ ہو کر واپس آ جائے تو پکا آپ کا محب بن جائے گا اور آپ کا چاہنے والا بن جائے گا. تو مولا نے کہا کیوں؟ کہا مولا اس لیے کہ قبر میں تو حجاب ہٹ چکے ہیں اور یہ حقیقت کو دیکھ چکا ہے تو اب یہ جانتا ہے، تو اگر یہ دوبارہ زندہ ہو کر آ جائے تو یہ پکا آپ کی سیرت پر آپ کے حکم کے مطابق عمل کرنے والا بن جائے گا. مولا مسکرا اس کی طرف دیکھا کہ یہ بات تو کیوں نہیں سوچتا اپنے لیے سے؟ بات تمام ہو گئے بھائی، مل کے نظر رسا مل کے یہ بات تو کیوں نہیں سوچتا اس عورت نے لی؟ کیونکہ وہ تو قبر میں چلا گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا، وہ زندہ ہے. خاصی موقع ہے، جتنا جلدی اس کو انجام دینے بہتر ہے انشاءاللہ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ جشن کے اور اس ماہ مبارک کے صدقے میں آپ کی خوشیوں میں مزید اضافہ فرمائے، تمام آفات سماوی عرضی سے محفوظ رکھے. پروردگار دنیا کا حسنہ آخرت کا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہمیں عطا فرما، وقنا عذاب النار، جہنم سے محفوظ فرما. قلب مقدس عزیز حجت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. کربلا مولا کی زیارت عطا فرما. کاظمین شریفین، مشہد مقدس، تمام اتباعت عالیات، نجف و اشرف اور مدینہ منورہ، بہرحال 6 معصومین کا وہاں پر حرم ہے. یہ ہم سے کبھی کبھار کوتاہی ہوتی ہے، جو جا سکتے ہیں ضرور، حج پہ نہ جا سکے تو عمرہ پر، لیکن کم سے کم اس نیت سے کہ ہم جائیں معذر امام حسین علیہ السلام کی بھی زیارت پر اور امام حسین السلام کے برادر بزرگ امام حسن علیہ السلام کی زیارت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر انشاءاللہ. پروردگار ہمیں شفاعت سے بھی بہرہ مند فرما، جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی معاف فرما. آنکھوں میں نور بصیرت باب عبداللہ حسین علیہ السلام پر تصدق عطا فرما. کانوں کو حرام سے محفوظ فرما، زبان کو حرام بولنے سے محفوظ فرما، حرام کو ہاتھوں کو حرام کی طرف بڑھنے سے محفوظ فرما، قدموں کو حرام کی طرف جانے سے محفوظ فرما. حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاء محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. امام زمان علیہ السلام کو خاص ہدیہ کرتے ہوئے تصدق، مجھے ایک ہمارے استاد ہیں، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ مولا عباس علیہ السلام کی نیابت میں درود بھیجا کریں امام زمانہ کو ہدیہ کرتے ہوئے اور بی بی ام المؤمنین کو ہدیہ کرتے ہوئے. اگر اس کی تصویر نکالیں گے تو اس کا بہت سریع الاثر ہے، مجرب ہے حاجات کی برابری کے لیے. تو یہاں سے وہاں تک کم سے کم 3 مرتبہ مولا عباس علیہ السلام کی نیابت میں امام زمانہ کو ہدیہ کرتے ہوئے صلوات بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ما شاء اللہ.